مسلمان ہونے کے ناطے جس طرح ہمیں کہا گیا کہ اپنے لباس کو پاک رکھو، اپنے ذہن کو پاک رکھو، اپنی سوچ کو پاک رکھو، اپنے خیال کو پاک رکھو، اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے موبائل کو بھی پاک رکھیں۔ کوئی ایسی چیز موبائل میں نہ چھوڑیں، کوئی ایسی تصویر، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی بھی شے کہ جو اگر پبلک ہو جائے اور آپ کو شرمندگی ہو اس کو دیکھنے سے، اس کو اپنے موبائل میں نہ چھوڑیں۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان کا موبائل کہیں چوری ہو گیا، گم ہو گیا، خراب ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا موبائل جو ہے وہ کہیں کھو گیا، انہوں نے دوسری سم نکال لی، دوسرا موبائل یوز کرنے لگ گئے۔ کافی دن کے بعد انہیں ایک کال آئی کہ آپ فلاں صاحب بات کر رہے ہیں، آپ کا نام یہ ہے، آپ یہاں رہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ کہنے لگے کہ میں آپ کے نمبر پہ آپ کو کچھ تصویریں بھیج رہا ہوں، آپ اسے دیکھیے، پھر آپ سے بات ہوگی۔ وہ تصویریں آئیں، جیسے ہی اس نے وہ تصویریں دیکھیں اس کا تو رنگ اڑ گیا، پریشان ہو گیا بہت زیادہ۔ تھوڑی دیر کے بعد کال آئی، انہوں نے کہا جی آپ کا کوئی موبائل گم ہوا تھا؟ کہا جی ہاں ہوا تھا۔ کہا اس کا اسٹوریج ہمارے پاس ہے، اس میں اس طرح کی بہت ساری تصویریں ہیں، اتنے پیسے دو گے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم یہ ساری چیزیں وائرل کر دیں گے۔ تو اس قسم کے کیس جو ہے وہ دیکھنے میں ہمیں آئے دن ملتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح خواتین کا موبائل جو ہوتا ہے نا استعمال شدہ، وہ بازار میں بہت مہنگا بکتا ہے۔ تو خاتون جائیں ان کے موبائل خراب ہو جائے تو وہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، کہتے ہیں یہ دے دیں آپ کو نیا موبائل دے دیتے ہیں، پرانا موبائل مطلب مہنگا لے کر ان کو نیا موبائل دے دیں گے۔ میں نے ایک دن پوچھا یہ خواتین کا موبائل اتنا مہنگا لوگ کیوں خریدتے ہیں؟ اور ان کے سامنے اس کو فیکٹری سیٹنگ پہ کر کے ریسیٹ کر کے وہ ان کے سامنے دکھا دیں گے کہ بالکل کلیئر کر دیں۔ بعد میں وہ ڈیٹا جو ہے ریکور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی ایسی تصویر، کوئی ایسی چیز مل جائے جس کو بعد میں وہ وائرل کریں اور بلیک میل کریں۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ بھائی ایسی چیز رکھو ہی نہیں موبائل میں۔ اگر بعد میں کوئی یہ ویڈیو بھی دیکھے تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ موبائل کو پاک رکھیں۔ جو چیز آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ عوام میں نہیں جانی چاہیے، اس کو موبائل میں بھی نہ رکھیں۔ اور یہ بھی کبھی ہمیں سوچنا چاہیے، یہاں تو ہو سکتا ہے ہم چیزیں ڈیلیٹ کر دیں، بعض چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی لکھتے رہتے ہیں، وہاں بھی چیزیں سیو ہو رہی ہیں آپ کی۔ اور اس دن تو پھر اگر کوئی انکار بھی کرے گا نا تو آزا گواہی دیں گے کہ اس نے یہ کام کیا تھا۔ سوچیں، صرف ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ یہاں ایک پکچر، ایک ویڈیو اگر ہماری وائرل ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح ہو، تو انسان کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے، کتنی ذہنی اذیت ہوتی ہے اسے۔ ذرا سوچیں کہ وہاں جب ساری کائنات موجود ہوگی، سب لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے سامنے اگر کسی کی چیزیں دکھا دی جائیں اور انسان انکار بھی نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا اپنے ذہن کو، اپنے کردار کو، اپنے آپ کو، اپنے موبائل کو، اپنے معاملات کو، ہر چیز کو، اپنی نگاہ کو، سب کو پاک رکھیں۔